قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک اور ہائی پروفائل دہشت گرد کو انجام تک پہنچایا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس نے کارروائی کے دوران کالعدم القاعدہ اور ٹی ٹی پی سے تعلق رکھنے والے انتہائی مطلوب دہشت گرد اقبال عرف بالی کھیارا کو ٹھکانے لگایا۔ آئی ہوپ میں نے نام صحیح لیا ہے، جی وہ ظاہر ہے کہ اب اس سے کیا اعتراض ہوگا۔ ملزم پولیس پر حملے کے بعد جوابی فائرنگ میں ساتھی سمیت ہلاک ہوا اور دہشت گرد سری لنکن ٹیم پر حملے، ڈی ایچ یو اسپتال خودکش حملے سمیت دیگر کارروائیاں ٹارگٹ کلنگ کی درجنوں وارداتوں میں ملوث تھا اور اس کے سر کی قیمت 1,05,00,000 روپے مقرر۔ آپ اندازہ کیجئے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پارا چنار کے علاقے میں جو افسوسناک واقعات پیش آئے ہیں اس کی جانب بھی تھوڑا سا توجہ مبذول کروانا چاہیں گے آپ کی۔ 2 مختلف واقعات ہوئے ہیں، 7 اساتذہ سمیت 8 افراد جاں بحق ہوئے۔ ایک واقعے میں نامعلوم مسلح افراد نے تری مینگل ہائی اسکول میں گھس کر فائرنگ کی اور اسٹاف روم میں بیٹھے اساتذہ کو نشانہ بنایا۔ دوسرا واقعہ شلوزان روڈ پر پیش آیا اور جس پر ملزمان نے چلتی گاڑی پر فائرنگ کی جس میں ایک شخص جان کی بازی ہار گیا۔ تو یہ بڑے افسوسناک واقعات ہیں جو رونما ہوئے۔ تو اس پہ ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات گنڈاپور، بہت شکریہ۔ کیا بتائیے گا کے پی نے، بہت شکریہ سر، گڈ مارننگ۔ اور ذرا ہمیں بتائیے گا یہ جو ہائی پروفائل دہشت گرد ہلاک ہوا، اتنی ساری وارداتوں میں ملوث رہا جو کہ ابھی ہم نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا ہے، تو کامیابی کس طرح حاصل ہوئی، کیسے ٹریس کیا، کیا اس کی ذرا ڈیٹیلز جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ جی اقبال عرف بالی کھیرا یہ لشکر جنگوی، سپاہ صحابہ، تحریک طالبان پاکستان اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ وابستہ رہا ہے۔ یہ ساؤتھ پنجاب میں لشکر جنگوی اور کے پی میں بھی لشکر جنگوی کا امیر رہا۔ اس نے کے پی میں 30 سے زیادہ سنگین نوعیت کی وارداتیں کی، جس میں پولیس موبائلوں پہ حملے، ہسپتال میں ایک بام بلاسٹ اس نے کروایا، اس نے انٹیلیجنس ایجنسیز کے افسروں پہ حملے کروائے، اس نے سیکٹیرین کلنگ میں ملوث رہا۔ اس طریقے سے جنوبی پنجاب میں بکھر، ملتان، ڈیرہ غازی خان میں بھی اس کی لاتعداد کارروائیاں ہیں۔ ہماری اطلاعات کے مطابق اس پر 37 سے زیادہ واقعات ہیں دہشت گردی کے جب سے یہ ایکٹیو ہوا تھا۔ اس کی سر کی قیمت حکومت پنجاب نے اور حکومت کے پی دونوں نے مقرر کر رکھی تھی، اور یہ ابھی کل ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے نتیجے میں پایا۔ اچھا، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سری لنکن ٹیم پر حملے میں بھی ملوث، وہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا اور اس نے ہماری کرکٹ کو تقریباً کوئی 20 سال پیچھے دھکیل دیا، اور اب آپ دیکھیں جا کے رونقیں بحال ہونا شروع ہوئی ہیں سن 2009 کے بعد۔ اس سے متعلق ذرا بتائیے گا کہ یہ کیسے ملوث تھا اس میں؟ جی بیسیکلی یہ فیسیلیٹیٹر ہے اس قسم کے گروپس کا، اسلحہ دینے میں، پہنچانے میں، فیسیلیٹیشن میں، پلاننگ میں۔ یہ ماسٹر مائنڈ رہا ہے بہت سارے آپریشنز کا، بڑا میٹیکولس پلانر تھا یہ۔ اگر آپ اس کی اٹیکس دیکھ لیں کہیں پہ بھی تو اس کی پلاننگ بڑی میٹیکولس ہوتی تھی جس کے تحت یہ اٹیک کرتا تھا، اور اس نے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے اس کو پچھلے 12 سال میں لاتعداد موقعوں پہ کافی پریشان کیے رکھا ہے۔ تو یہ بھی بتا دیں گنڈاپور صاحب کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ بڑی کامیابی ہے، یقیناً جو آپ نے سارے واقعات گنائے وہ بھی اپنی نوعیت کے بڑے دہشت گردی کے واقعات تھے، لیکن ہم تواتر کے ساتھ ایک بار پھر دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اضلاع میں یہ دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا یہاں پر دہشت گرد منظم ہو چکے ہیں ایک بار پھر؟ کوئی نئی اسٹریٹجی ہے ان کی؟ کیا اس پر آپ روشنی ڈالیں گے؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نیبرہڈ میں جو چینجز آئی ہیں اس کے نتیجے میں جو ایک پروسیس چلا، جو اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ یہاں پہ واپس آ گئے، اور جو لوگ واپس آئے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے اسپیشلی ہمارے جو 2 صدرن ڈویژنز ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان اور بنو ڈویژن، ان کو بڑا افیکٹ کیا ہے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں تو جو ہمارے زیادہ تر واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے وہ ہمارے 2 صدرن ڈویژنز میں ہوئے ہیں۔ پشاور کا واقعہ، جو پشاور پولیس لائنز کا واقعہ تھا، وہ سب سے بڑا واقعہ تھا جو 30 جنوری کو پیش آیا، لیکن اس کے علاوہ جو زیادہ تر واقعات ہوئے ہیں وہ ہمارے 2 صدرن ڈویژنز بنو اور ڈی خان میں پیش آئے ہیں۔ تو وہاں ان کی تعداد میں زیادہ واپسی ہوئی ہے، انہوں نے واقعات بھی زیادہ کیے ہیں، لیکن پولیس نے ماشاءاللہ بڑا ریٹیلیٹ کیا ہے۔ شروع میں
جب یہ واپس آئے ہیں تو ہماری پوسٹ پہ, ہمارے تھانوں پہ ان کے اٹیک آئے ہیں, پولیس کی موومنٹ پہ ان کے اٹیکس آئے ہیں. ان کا پرائم ٹارگٹ پولیس ہی رہی ہے, لیکن پولیس نے ماشاءاللہ کے پی پولیس نے بڑا بہادری سے ان کو جواب دیا ہے, اور پچھلے 3 ماہ سے عرصے میں لاتعداد ان کی کارروائیاں انہوں نے ریپلس کی ہیں, اور مختلف واقعات میں تقریباً 100 سے زیادہ جو دہشت گرد ہیں ان کو فارغ کیا گیا ہے. اچھا آئی جی صاحب, ایک چیز ذرا بتائیے گا, ہم بیسکلی جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو پہلے سے ہی افغانستان چونکہ ساتھ بارڈر لگتا ہے تو ہم پریشان ہوا کرتے تھے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے مینج کرنا, کیونکہ ایک وقت تھا کہ جب پاکستان کی سائڈ سے 1000 چیک پوسٹیں تھیں, دوسری سائڈ سے 100 چیک پوسٹیں ہوا کرتی تھیں, تو اس وقت بھی ایک برڈن ہوا کرتا تھا. اب یہ جو قبائلی اضلاع کا انضمام ہوا, اور پھر دوسرا اب افغانستان میں پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے عناصر پنپ رہے ہیں, پھر باقی علاقوں میں بھی, تو یہ جو کیپیسٹی ہے, جو استعداد ہے, اور خاص طور پر ماڈرنائز کرنا ہے کے پی پولیس کو, اس حوالے سے کیا آپ کے لیے فنڈز جو ہیں وہ پراپر ہیں, یا کچھ چیزیں ہیں جو کہ لیک کرتے ہیں, یا ان کی ضرورت ہے آپ کو؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. یہ جو چینجز پیش آئیں ہمارے اس میں, تو ہمارے جو یہ ٹیررسٹ ایلیمنٹس ہیں ان کو لیفٹ اور اسلحے سے کوانٹم لیپ ملا. دے گاٹ ایکسیس ٹو تھرمل امیجنگ ویپنز, اور اسی طریقے سے نائٹ ویژن ڈیوائسز, جو ان کو بڑا ایک ان کی استعداد کو انہوں نے بڑا بڑھایا دیا. ابھی ظاہر ہے پہلے ان کے اٹیکس سپٹمبر پچھلے سال اکتوبر میں ہماری زیادہ کیجولیٹیز نائٹ ٹائم پہ ہوئی کہ پولیس کو احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ ان کو 100 میٹر سے 70 میٹر سے رات کے ٹائم سنائپر کے تھرو نشانہ بنا لیا جاتا تھا. Now we are in a position where we have also acquired ہمارے پوسٹوں پہ جو vulnerable علاقوں میں ہیں تھرمل امیجنگ کیمپ وغیرہ لگ گئے ہیں. اور ریسنٹلی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ فروری میں they attacked us 25 times on different police posts and 23 of those attacks were repulsed. In March they attacked us 15 times, ہم نے 14 repulse کر دیے. تو ہماری استعداد اب بہتر ہو گئی ہے. We are able to not only defend ourselves but take the battle to them. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. آئی جی خیبر پختونخوا کپور ہمارے ساتھ تھے.